بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مفتی شمائل ندوی صاحب جنہوں نے حال ہی میں جوید اختر صاحب سے ایک مناظرہ کیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو فتح مبین عطا فرمائی، انہوں نے پاکستان کے بارے میں ایک بیان دیا ہے کہ یہ اسلامی ملک نہیں ہے، کیونکہ اس میں 100% اسلامی احکام وہ نافذ نہیں ہیں۔ تو آئیے ان کی اس بات کا جائزہ لیتے ہیں کہ ان کی بات کس حد تک درست ہے۔ یہ آپ کے سامنے کتاب ہے الموسوعۃ الفقہیہ الکویتیہ۔ اس میں دارالاسلام اور دارالحرب کی بحث کی گئی ہے۔ یہ نمبر 34 آپ کے سامنے ہے۔ وذهب ابو حنیفۃ الی ان دار الاسلام لا تصیر دار حرب الا بامور ثلاثہ، کہ دارالاسلام دارالحرب نہیں بنتا مگر جب تک تین چیزیں اس میں نہ پائی جائیں۔ نمبر 1، ان تجری فیہا احکام اہل الشرک علی الاشتہار، کہ شہرت کے ساتھ اور علی الاعلان اس میں اہل شرک کے جو ہیں وہ احکام وہ جب تک جاری نہ ہو جائیں۔ ان تین شرطیں، پہلی شرط یہ ہے کہ اس میں اہل شرک یعنی کفار کے احکام علی الاعلان جو ہیں وہ ان کا اجرا نہ ہو جائے۔ نمبر 2، وَأَلَّا يُحْكَمَ فِيهَا بِحُكْمِ أَهْلِ الْإِسْلَامِ، اور اس میں جو فیصلے ہوں وہ اہل اسلام کے مطابق نہ ہوں۔ اسی لیے اگر اس میں اجریت احکام المسلمین، اگر اس میں مسلمانوں کے احکام بھی جاری ہوتے ہیں، ان کا بھی اجرا ہے اور اہل شرک کا بھی، تو وہ دار حرب نہیں کہلائے گا، وہ بدستور دارالاسلام رہے گا اگر دونوں طرح کے حکم چلتے ہیں۔ لیکن ذہن میں رکھیں، پاکستان کو بنیادی طور پر جو ہے وہ اس کے آئین میں یہ درج ہے کہ اس میں کوئی قانون قرآن و سنت کے خلاف نہیں بنایا جائے گا، اگرچہ اس میں کچھ کمزوری ہے لیکن یہ ایک آئین کا یہ حصہ ہے۔ با ان تکون متاخطاً ای مجاورتاً لدار الحرب، کہ وہ دارالحرب کے ساتھ متصل ہو، یعنی اس کے درمیان کوئی اور اسلامی ملک اس کے ساتھ نہ لگتا ہو۔ تو ظاہر ہے پاکستان کے ساتھ اور اسلامی ملک بھی لگتے ہیں، افغانستان ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اس میں کوئی بھی مسلم یا ذمہ نہ رہتا ہو جو مسلمانوں کے معاہدے کے ساتھ، کافروں کے غلبے سے پہلے ان کا مسلمانوں کے ساتھ معاہدہ ہو۔ تو یہ تین شرطیں ہیں جس سے ایک کوئی ملک دارالحرب سے دارالاسلام کہلائے گا۔ ظاہر ہے یہ تین شرطیں پاکستان میں نہیں پائی جاتی، اس لیے پاکستان ایک اسلامی ملک ہے، اور جو انہوں نے ایک خود ساختہ تعریف کی